السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں فارماسسٹ حبیب اللہ اور ایک اندر ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک امپورٹنٹ سبسٹانس کے بارے میں۔ وہ سبسٹانس ہے یا وہ ٹاپک ہے ڈوز آف دا ڈرگ۔ آج کی ویڈیو لیکچر میں ڈوز آف دا ڈرگ کے بارے میں ایز اے فارماسسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور کہ ڈوز آف دا ڈرگ ہے کیا، کہ ڈرگ کا جو ڈوز ہے، ڈرگ کا جو خوراک ہے، پراپر طریقہ، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اور اکثر لوگ اس میں کچھ مسٹیکس وغیرہ جو ڈوز میڈیسن کھانے میں کچھ مسٹیکس کرتے، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ یہ جو کوئی بھی میڈیسن جب ہم ٹیک کرتے ہیں ایک خاص بیماری کے لیے، ایک خاص بیماری کے ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن اگر پراپر ڈوز میں ہم نے نہیں کھایا کسی بھی انڈیویجول نے، تو اسی میڈیسن کی وجہ سے جو تھراپیوٹک ایفیکٹ کے لیے ہم ٹیک کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ آپ کے لیے پوائزن بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو تھراپیوٹک پرپس کے لیے ایک خاص بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ٹیک کر رہے ہو، اسی کی وجہ سے آپ کو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے امپراپر ڈوز کی وجہ سے۔ تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، اور آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ نے میڈیسن کو پراپر سلیکٹ کرنا ہے یا آپ نے میڈیسن کی جگہ اپنے پوائزن ٹیک کرنا ہے۔ تو یہ ویور جتنے بھی ویورز ہے یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، ایز اے فارماسسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے۔ سب سے پہلے ڈوز آف دا ڈرگ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ ڈوز آف دا ڈرگ کا مقصد یہ ہے کہ ڈرگ کا خوراک، ڈرگ کا ایک ایسا اسپیسیفک اماؤنٹ، ڈرگ کی دوائی کی ایک ایسا خاص اماؤنٹ یا کوانٹٹی جب مخصوص ٹائم میں، ایک اسپیسیفک ٹائم میں، جب کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی پیشنٹ ٹیک کر رہا ہو، اورلی ٹیک کر رہا ہو یا کسی بھی اور روٹ سے، جس طرح کے انٹراوینس ہے یا انٹرامسکولر یا انٹرا آرٹریل ایٹسیٹرا، ڈفرینٹ روٹ ہے، کسی بھی روٹ سے کسی بھی وے سے ٹیک کر رہا ہو یا ایڈمنسٹر کر رہا ہو اسپیسیفک ٹائم میں اسپیسیفک اماؤنٹ آف ڈرگس، تو اس کو ڈوز آف دا ڈرگ کہا جاتا ہے۔ ایگزامپل دے دیتا ہوں، ایگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جس طرح کی پیرسٹامول کے اکثر لیکچر میں ہم ایگزامپل دیتے ہیں پیرسٹامول، اس وجہ سے کہ یہ سب سے کامن یوز ہونے والے OTC میڈیسن ہے اور فیور کے لیے، پین کے لیے موسٹلی یوز ہوتے ہیں۔ پیرسٹامول کی اسپیسیفک اسٹرینتھ ہے 500 mg۔ ایک ٹیبلٹ پیناڈول کی، پیرسٹامول میں اسپیسیفکلی پیناڈول کی ایک ٹیبلٹ 500 mg کی ایکول ہوتے ہیں۔ اگر یہ پیناڈول کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے یا فارماسسٹ کے پاس، اور کسی بھی فارماسسٹ، کلینکل فارماسسٹ نے یا ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز دیا کہ یہ ٹیبلٹ، یہ پیرسٹامول، یہ پیناڈول ٹیبلٹ پیرسٹامول جنرک میں آپ نے ٹیک کرنا ہے دن میں 3 ٹائم، تو یہ جو 3 ٹائم TID ترائس ہے، مطلب یہ تقریباً 1500 mg کی ایکول ہوگا۔ اس طرح کی نارمل ڈوز بھی تقریباً 1500 سے 2000 mg ایڈلٹ کے لیے ہے۔ تو آپ نے 3 ٹیبلٹ کھانی ہے اور ایک ٹیبلٹ 500 mg کی ایکول ہے، تو یہ آپ نے کھانی ہے 3 ٹیبلٹ، تو یہ 1500 mg کی ایکول ہو گیا 24 آورز میں۔ اور اس کے پھر انٹرول کے اوپر ہے، کنڈیشن کے اوپر ہے کہ آپ نے 3 دن تک کھانی ہے ڈاکٹر کے ایڈوائس کے اکارڈنگ، آپ نے 1 ہفتے تک کھانا ہے، 2 ہفتے تک کھانا ہے۔ تو یہ جو میڈیسن کی اسپیسیفک اماؤنٹ 500 mg اور دن میں 3 ٹائم، پھر 3 دن کے لیے یا 7 دن کے لیے، وہ کنڈیشن کے اوپر ہے اور ڈفرینٹ فیکٹر ہے، باڈی سرفیس وغیرہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن یہ جو اسپیسیفک اماؤنٹ آپ نے ٹیک کر دیا 500 mg کی، دن میں 3 ٹائم ہے 1500 mg، اور 3 دن کے لیے آپ نے ٹیک کرنا ہے یا 7 دن کے لیے ٹیک کرنا ہے، تو یہ ڈوز آف دا ڈرگ ہوگی۔ ایک میڈیسن کی دوا کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ایک خاص ٹائم میں، خاص انٹرول کے لیے، تو یہ ڈوز آف دا ڈرگ ہے۔ یہ اس کا انٹروڈکشن ہو گیا۔ سیکنڈ ہیڈنگ میں اس کے کچھ انٹرنیشنل یونٹس ہے کہ یہ کس یونٹ سے ہم ریپرزینٹ کر دیتے ہیں، کس یونٹ سے میئر ہو جاتے ہیں۔ تو گلوبلی ورلڈ کی سطح پہ یہ اس کے لیے کچھ یونٹس ہے، انٹرنیشنل یونٹس ہے۔
जिस तरह की अगर टेबलेट कोई भी मेडिसिन दवाई हो अगर सॉलिड फॉर्म में हो, जिस तरह की टेबलेट हो या कैप्सूल हो, तो इसके लिए फिर स्ट्रेंथ mg में, इसके लिए मिलीग्राम में बेसिक यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट। जिस तरह की पेनाडोल टेबलेट है ये 500 mg की इक्वल है, या वेलुसिप 500 mg की इक्वल है, 250 mg एटसेट्रा। मुख्तलिफ सिरप या टेबलेट या कैप्सूल तो ये मिलीग्राम में मैयर हो जाते हैं, मिलीग्राम में हम मैयर कर देते हैं। और दूसरी तरफ अगर ml में हो, जिस तरह की डिफरेंट एम्प्यूल, इंजेक्शंस, सिरप, ड्रॉप्स एटसेट्रा। अगर लिक्विड फॉर्म में हो, जिस तरह की सिरप से, या एम्प्यूल है जिस तरह के डेक्सामेथासोन, एवेल एटसेट्रा, या सिरप, पेनाडोल सिरप, प्रोफेन सिरप, ये ml में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में तो ये मैयर करना है ml में, तो नीड के अकॉर्डिंग फिर इसको पेशेंट को टेक करना है। लेकिन रिप्रेजेंट या मैयर जो इसके इंटरनेशनल यूनिट है ml है, अगर लिक्विड फॉर्म में हो कोई भी दवाई, या अगर सॉलिड फॉर्म में हो जिस तरह की टेबलेट हो या कैप्सूल हो, तो ये रिप्रेजेंट हो जाते हैं ml में, मिलीलीटर, और सॉलिड mg मिलीग्राम में। तो इसके रिप्रेजेंट के हम किससे मैयर कर देते हैं, ये इसका मैयरमेंट हो गया डोज ऑफ द ड्रग। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के लेक्चर का, इसके ऊपर बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर डोज। अक्सर लोग ऐसा होते हैं कि दवाई की, मेडिसिन की इम्प्रॉपर डोज टेक कर देते हैं। इम्प्रॉपर डोज का मकसद ये है कि किसी भी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसने ज़्यादा डोज, अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल ये सोच रहा होता है कि जल्दी ये बीमारी से उतर जाए, लेकिन जो स्पेसिफिक अमाउंट है इससे ज़्यादा मेडिसिन टेक कर देते या इससे कम टेक कर देते। अगर ज़्यादा आपने टेक कर, जिस तरह के ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह मेडिसिन आपने टेक करनी है, जो बीच वाला रास्ता है इसमें से आपने टेक करना है, नहीं इससे ऊपर जाना है। अगर इससे आपने ज़्यादा टेक कर दिया तो इससे ये है कि आपको एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स और बीमारी ठीक होना तो एक तरफ, कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए आप टेक कर रहे हो तो इससे बीमारी मजीद और भी बढ़ सकती है, और साथ साथ में न्यू डिजीज डिसऑर्डर भी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। डिफरेंट रिसर्चेस से, डिफरेंट स्टडी से ये साबित है अगर आपने ओवरडोज कर लिया। अगर कुछ लोग ऐसा होते हैं कि कम डोज टेक कर देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, इसको एक फोप होता है, इसके एक साइकी बना होता है कि मैं कम डोज में टेबलेट या कोई भी मेडिसिन हो कि मैं कम डोज में टेक करूँ। तो इससे ये है अगर आपने कम डोज में, इस तरह के स्पेसिफिक लेवल इससे आपने कम डोज में टेक कर दिया, तो इससे ये है कि आपको कोई बेनिफिट, थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलेगी, कोई मेडिसिन के जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होते हैं वो मिलेगी नहीं। तो इसके रिजल्ट में ये है आपको, और इसके वजह से ड्रग रेजिस्टेंस भी हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। जो आपने ये बीच वाला जो रास्ता है इसमें से आपने टेक करना है, न ज़्यादा डोज खाने हैं टेक करने हैं और न कम। अगर ज़्यादा डोज खाओगे तो इससे अटैक से एडवर्स इफेक्ट और बीमारी मज़ीद बढ़ भी सकती है। तो इससे फिर ये है कि आपके पैसे भी वेस्ट, टाइम भी ज़ाया, तो इस चीज़ों की वजह से। तो इन चीज़ों का ख्याल करना है और आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट में लेना है जो डॉक्टर ने या क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने आपको एडवाइस जो प्रेस्क्राइब के इसके अकॉर्डिंग आपने लेना है। ये हो गया इम्प्रॉपर डोज। तो आज की वीडियो में सबसे एंड में एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एडवाइस है कि यही कि आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मेडिसिन आप किसी डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया तो इसी हिसाब से आपने मेडिसिन टेक करनी है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप टेक नहीं करोगे तो इससे ये है कि ये बीमारी मज़ीद बढ़ भी सकती है, और जिस बीमारी के लिए आप मेडिसिन टेक कर रहे हो ये तो बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ और भी बीमारी आपके जिस्म में, आपके बॉडी में बीमारी और भी ओरिजिनेट हो सकती है और बीमारी पैदा हो सकती है इसी मेडिसिन की वजह से, इम्प्रॉपर डोज की वजह से। और एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों की एडवाइस था। और इसके अलावा डिफरेंट रिसर्चेस से, डिफरेंट स्टडी से ये साबित है कि इसी मेडिसिन की वजह से, ये जो थेराप्यूटिक इफेक्ट के लिए आप टेक कर रहे हो, अगर आपने प्रॉपर डोज में टेक नहीं किया तो इससे ये है कि थेराप्यूटिक ये जो टॉक्सिक इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, ये तो एक तरफ, इसके वजह से, इसी मेडिसिन की वजह से, इम्प्रॉपर डोज की वजह से ये मेडिसिन पॉइजन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये मेडिसिन जहर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। वो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने कैसे टेक करना है।
اگر زیادہ ٹیک کیا ہے کم ٹیک کی تو یہ میڈیسن امپراپر ڈوز کی وجہ سے پوائزن میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے. ایز اے فارماسسٹ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دیا ڈفرینٹ اسٹڈی کے اکارڈنگ. اور یہ جو آپ لوگ مجھ سے سن رہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈفرینٹ اسٹڈی کی ڈفرینٹ ریسرچز کی. یہ میں نہیں کہتا ہوں ڈفرینٹ ریسرچز یہ کہتے ہیں ڈفرینٹ اسٹڈی یہ کہتے ہیں کہ یہی ڈرگ یہی میڈیسن امپراپر ڈوز کی وجہ سے آپ کے لیے پوائزن بھی بن سکتی ہے, پوائزن کا زہر کا باعث بن سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے. پھر اس کے ریزلٹ میں یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ, پیسے بھی ضائع, اور ٹریٹمنٹ بھی نہیں ملے گی, اور ٹریٹمنٹ کی جگہ مزید ڈرگ ریزسٹنس وغیرہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور مزید بیماری بڑھ سکتی ہے. تو آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میڈیسن پراپر ڈوز سے ٹیک کیا کریں. تو یہ تھا آج کا ویڈیو جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا. امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, انفارمیٹیو لگی ہوگی. تو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جب آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کی سپورٹ ملے گی تو ہم اس طرح کی میڈیسن سے ریلیٹڈ, میڈیکل سے ریلیٹڈ, خصوصاً فارمیسی اور میڈیسن سے ریلیٹڈ, ڈرگ سے ریلیٹڈ ویڈیو, انفارمیٹیو ویڈیو اور اویئرنیس کے لیے ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے. آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے.